وہ ہم سفر تھا، یہ نصیر ترابی نے لکھی تھی۔ پس منظر اور بنیادی مفہوم۔ ظاہری طور پر یہ غزل ایک ناکام محبت اور دو بچھڑنے والے ساتھیوں کی داستان معلوم ہوتی ہے، لیکن نصیر ترابی نے یہ غزل 1971 میں سقوط ڈھاکہ، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے تاریخی اور دردناک واقعے پر لکھی تھی۔ اس غزل کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلا، عشق و محبت کا پہلو، دو ایسے انسانوں کی کہانی جو ایک راستے پر ساتھ تو چلے لیکن ان کے دل اور خیالات کبھی ایک نہ ہو سکے۔ دوسرا، سیاسی اور قومی پہلو، نوحہ، مشرقی اور مغربی پاکستان کے ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی جذباتی طور پہ دور ہو جانے اور بالآخر بچھڑ جانے کا دکھ۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ شخص میرے ساتھ سفر میں تو شامل تھا مگر ہمارے دل اور سوچ ایک نہیں تھے۔ ہمارے تعلق کی حالت دھوپ اور چھاؤں کی طرح بدلتی رہی، کبھی قربت تو کبھی دوری، لیکن مکمل جدائی اس آخری وقت سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ بے وفائی کے بغیر بچھڑنا، عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ یہ اس غزل کا سب سے گہرا اور مرکزی شعر ہے۔ نصیر ترابی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی، لاپرواہی یعنی تغافل اور ناراضگیاں ضرور تھیں، لیکن بچھڑنے والے پر بے وفائی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بچھڑنے کی وجہ کوئی دھوکہ نہیں بلکہ حالات، ناانصافی اور جذبات کی عدم ہم آہنگی تھی۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ جدائی کے لمحے میں بچھڑنے والے کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ اور محبت تھی جو ابھی تک الفاظ کا روپ نہیں دھار سکی۔ یہ شعر ان انکہی باتوں کی عکاسی کرتا ہے جو دل میں رہ گئیں اور کبھی بیان نہ ہو سکیں۔ کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی۔ تعلقات کی بد مزاجی کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب دونوں کے دل ایک تھے، یک دلی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، آشنائی نہ تھی۔ نصیر ترابی نے اس غزل میں نہ تو بچھڑنے والے کو قصوروار ٹھہرایا ہے اور نہ ہی نفرت کا اظہار کیا ہے، بلکہ ایک باوقار انداز میں اس صحنے کے دکھ کو رقم کیا ہے۔ عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ نصیر، شاعری کا راستہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ آخر کار ہم وہاں بھی پہنچ گئے جہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ شاعر خود کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ شعر و سخن اور جذبات کے اظہار کا راستہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ انسان کبھی اپنے دل کی بات براہ راست نہیں کہہ سکتا، لیکن شاعری اسے ان گہرے احساسات اور پوشیدہ حقیقتوں تک پہنچا دیتی ہے جہاں عام گفتگو کی رسائی نہیں ہوتی۔ یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس شعر کے تاریخی مفہوم میں نصیر ترابی کہتے ہیں کہ حالات نے ہمیں ایک ایسے دردناک مقام یعنی سقوط ڈھاکہ اور ملک کی تقسیم تک پہنچا دیا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ہم بالآخر وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ یہاں راہ سخن سے مراد شاعری کا راستہ اور رسائی سے مراد کسی مقام، حقیقت یا کیفیت تک پہنچنا ہے۔ گہرا مفہوم۔ شاعر شاید یہ بھی کہنا چاہتا ہے، شاعری نے میرے درد کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں میری آواز اور عام الفاظ نہیں پہنچ سکتے تھے۔